السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب الصلاۃ باب صلاۃ الکسوف، باب نمبر 15 ہے، سبق نمبر 105۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم جہر فی صلاۃ الکسوف بقراءتہ فصلی 4 رکعات فی رکعتین و4 سجدات متفق علیہ، وہذا لفظ مسلم وفی روایت لہ فبعث منادیا ینادی الصلاۃ جامعۃ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کی راویہ ہیں۔ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے گرہن کی نماز میں قرات بلند آواز سے کی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سورج گرہن کی نماز میں قرات بلند آواز سے کی اور 2 رکعتوں میں 4 رکوع اور 4 سجدے کیے۔ بخاری مسلم، یہ الفاظ مسلم کے ہیں، اور مسلم ہی کی ایک روایت میں ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک منادی اعلان کرنے والے کو بھیجا جو یہ اعلان کرتا تھا کہ نماز جمع کرنے والی ہے، یعنی سورج گرہن میں آؤ، ہم نماز پڑھیں گے با جماعت۔ تو پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سورج گرہن میں جو ہے وہ لوگوں کو جمع کیا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ اس 2 رکعت نماز کے اندر 4 رکوع نبی علیہ السلام نے کیے اور ہر رکعت کے اندر 2 سجدے کیے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام نے نماز کسوف، یعنی جب سورج کو گرہن لگا آپ نے 2 رکعت نماز پڑھائی، تو اس میں آپ نے قرات جو ہے وہ بلند آواز سے فرمائی۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ 2 رکعت نماز عام نمازوں کی طرح نہیں، بلکہ اس میں 1 رکوع کا اضافہ ہے۔ ویسے عام طور پر 2 رکعت نماز میں 2 رکوع ہوتے ہیں اور ہر رکعت کے اندر 2 سجدے ہوتے ہیں، تو یہاں اس 2 رکعت نماز میں آپ نے جو ہے وہ 2 رکوع کیے، 1 رکوع کا اضافہ کیا۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ 1 رکوع کیا اور جب رکوع سے سمی اللہ لمن حمیدہ کہہ کر کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ قرات شروع کر دی، پھر قرات کی اور پھر رکوع میں گئے، دوسرا رکوع کر کے کھڑے ہوئے اور پھر سجدے میں چلے گئے۔ نماز کسوف یا نماز خسوف کا سورج گرہن کے وقت میں نماز یا چاند گرہن کے وقت میں نماز کا پڑھنا، اس کا کوئی خاص وقت مقرر متعین نہیں۔ جب بھی سورج چاند کو گرہن لگا اسی وقت میں نماز پڑھی جائے گی۔ دوسرا یہ کہ عام نمازوں کی طرح نماز کسوف یا نماز خسوف چاند گرہن اور سورج گرہن کے وقت میں نماز کے لیے نہ تو آذان ہے نہ ہی اقامت ہے، فقط الصلاۃ جامعۃ، نماز جمع کرنے والی ہے، یہ اعلان کروانا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھائی 4 رکوع کے ساتھ، 1 رکعت میں 2 رکوع۔ پہلی مرتبہ رکوع کیا، کھڑے ہو گئے، پھر سے قرات شروع کر دی، پھر قرات کی جتنی کرنی تھی، پھر دوسرے رکوع میں گئے اور پھر دوسرے رکوع سے سر اٹھا کر سجدے میں گئے۔
اور اس 2 رکعت نماز میں سجدے وہی عام نماز 2 رکعت کی طرح، یعنی ہر رکعت میں 2 سجدے اور 2 رکعت میں بنیں گے 4 سجدے۔ اگلی حدیث، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال ان خسفت الشمس على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلى فقام قیاما طویلا نحو من قراءة سورة البقرة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع رأسه ثم سجد ثم انصرف وقد جلت الشمس فخطب الناس متفق عليه واللفظ للبخاري وفي رواية لمسلم صلى حين كسفت الشمس 8 ركعات في 4 سجدات وعن علي رضي الله تعالى عنه مثل ذلك وله عن جابر رضي الله تعالى عنه صلى 6 ركعات ب4 سجدات ولأبي داود عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه صلى فركع 5 ركعات وسجد سجدتين وفعل في الثانية مثل ذلك۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے عہد مبارک میں سورج گرہن ہوا، آپ نے نماز کسوف ادا فرمائی۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبا قیام کیا، سورہ بقرہ کی تلاوت کے برابر، پھر رکوع بھی بہت لمبا کیا، پھر سر اٹھایا، رکوع سے کھڑے ہوئے تو قیام بھی طویل کیا مگر پہلے قیام سے کم، پھر لمبا رکوع کیا لیکن پہلے رکوع سے کم، پھر سجدے میں گئے، اس کے بعد پھر لمبا قیام کیا اور وہ پہلے قیام سے کچھ کم تھا، پھر ایک لمبا رکوع کیا جو پہلے رکوع سے کچھ کم تھا، پھر رکوع سے اپنا سر مبارک اٹھایا، ایک لمبا قیام کیا جو پہلے قیام سے کم تھا، اس کے بعد پھر ایک اور لمبا رکوع کیا جو پہلے رکوع سے کچھ کم تھا، پھر اپنا سر مبارک رکوع سے اٹھایا، پھر سجدہ کیا، پھر سلام پھیر دیا۔ تو اس دوران میں سورج گرہن ختم ہو چکا تھا، سورج روشن ہو چکا تھا۔ نماز پڑھا لینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو واعظ بھی کیا، نصیحت بھی کی۔ بخاری مسلم، یہ الفاظ بخاری کے ہیں۔ مسلم کی ایک روایت میں ہے آپ نے سورج گرہن کے موقع پر نماز پڑھائی تو 8 رکوع 4 سجدوں کے درمیان ادا کیے۔ جناب علی سے بھی اسی طرح روایت۔ مسلم ہی کی ایک اور روایت میں جابر سے یوں بھی ہے آپ نے 6 رکوع 4 سجدوں کے ساتھ ادا کیے۔ ابو داود میں ابی بن کعب سے روایت آپ نے نماز کسوف پڑھی، 5 رکوع اور 2 سجدے پہلی رکعت میں کیے اور اسی طرح دوسری رکعت میں کیا۔ میرے پیارے بھائیوں، نبی علیہ السلام کا سورج گرہن کے موقع پر اس طرح بھی نماز پڑھنا معلوم ہوا۔ اب مختلف روایات میں تعداد رکوع میں روایات مختلف ہیں، کسی میں کم کسی میں زیادہ۔ ان روایات میں 2 رکوع، 3 رکوع، 4 رکوع، 5 رکوع ایک رکعت میں پڑھنے کا
ذکر ہے۔ اگلی حدیث عن عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال ما حبت الریح قط الا جثى النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی رکبتیہ وقال اللہم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا رواہ الشافعی والطبرانی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی فرماتے ہیں کہ جب بھی تیز و تند ہوا چلتی، نبی علیہ السلام اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر یوں دعا کرتے، اے اللہ اس ہوا کو رحمت والی بنا اور اسے عذاب نہ بنا۔ اور یہ روایت سندن ضعیف ہے بوجہ حسین بن قیس جو کہ متروک ہے۔ اور یہ بات اپنی جگہ پر درست ہے کہ جب بندہ اللہ کے عذاب کے آثار دیکھے تو کیا کرے؟ اللہ سے رحمت کی دعا کرے۔ جیسے جناب یونس علیہ السلام نے آتے ہوئے عذاب کو دیکھا تو لگے اللہ کے آگے گڑ گڑانے اور توبہ کرنے اور رونے، آتا ہوا عذاب وہ ٹل گیا۔ تو اس لیے جب ہوا چلے تیز ہوا تو بندے کو چاہیے کہ وہ دعا کا اہتمام کرے، کیونکہ اللہ نے بے شمار قوموں کو تیز ہواؤں کے ساتھ ہلاک و برباد کر دیا، جبکہ وہ قومیں یہ سمجھ رہی تھیں کہ موسم اچھا اور خوشگوار ہو رہا ہے، جبکہ وہ موسم اچھا اور خوشگوار ہونے والی ہوائیں نہیں تھیں، وہ ان قوموں کو تباہ کرنے والی ہوائیں تھیں۔ اس لیے تیز ہوا چلے تو چاہیے یہ کہ اللہ سے یوں دعا کی جائے، اللہم اجعلها رحمتن، اے اللہ اسے رحمت بنا، ولا تجعلها عذابا، اسے عذاب نہ بنا۔ اگلی حدیث عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما انہو صلی فی زلزلۃ 6 رکعات و4 سجدات وقال هكذا صلاۃ الآیات، رواہ البیہقی وذکر الشافعی عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ مثلہ دون آخرہ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زلزلے کی وجہ سے، جب زلزلہ آیا، بھونچال آیا، زلزلے کی وجہ سے آپ نے نماز پڑھی جس میں 4 سجدوں اور 6 رکوع کے ساتھ 6 رکوع کیے اور 4 سجدے کیے، اور فرمایا آیات الہی کی نماز اسی طرح پڑھی جاتی ہے۔ آیات سے مراد ناگہانی اور پریشان کن حالات و واقعات، جب زلزلہ آئے، کوئی مصیبت آئے تو اس صورت میں یہ نماز پڑھنا۔ اسے بہقی نے روایت کیا، امام شافعی نے حضرت علی سے اسی طرح کی روایت کی، لیکن اس میں یہ آخری الفاظ صلاۃ الآیات یہ الفاظ نہیں ہیں۔ اور یہ روایت بھی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ زلزلے کے وقت میں بندے کو چاہیے فوراً نماز پڑھے، دعا کرے، گڑ گڑائے، اللہ سے معافی مانگے۔ اور اس حدیث سے یا ان احادیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ مصیبت اور تکلیف کو دور کرنے کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، غیر اللہ کی طرف نہیں۔ پیارے بھائیوں، باب صلاۃ الکسوف سے ہمیں اتنا پتہ چلا، سورج گرہن ہو یا چاند گرہن ہو یا زلزلہ آئے، طوفان آئے، آندھی آئے، بندے کو چاہیے جس طرح جس قدر ہو سکتا ہے گڑ گڑائے، توبہ کرے، استغفار کرے، نماز پڑھے، اور اتنی دیر تک نماز اور دعا کا اہتمام جاری رکھے جب تک کہ یہ آنے والی مصیبت، سورج گرہن ہو، چاند گرہن ہو یا زلزلہ ہو یا تیز ہوائیں ہوں، یہ ختم نہ ہو جائیں۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ انہی طریقوں پر باجماعت نماز پڑھی جائے، نماز کے بعد امام صاحب خطبہ دیں۔
اگر کوئی اس طریقے پر نماز پڑھنے کا اہتمام نہیں کر پاتا تو 2 رکعت نماز یا جتنی بھی نماز وہ جیسے پڑھ لے، جس قدر دعا کر لے، گناہوں کی معافی مانگ لے، یہ درست۔ اور جس کو یہ طریقہ آتا ہے وہ لوگوں کو جمع کرے اور نماز کسوف خسوف ادا کرے، اور اس وقت تک نماز اور دعا میں مشغول رہیں جب تک کہ چاند گرہن، سورج گرہن، زلزلہ، تیز ہوائیں ختم نہیں ہو جاتی۔ اللہ رب رحمان سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق دے، اور گناہ ہو جانے کی صورت میں اپنے باپ اور اپنی ماں، بابا جی آدم، اماں جی حوا علیہم الصلاۃ والسلام کی طرح توبہ تائب ہونے کی صورت اور توبہ تائب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہر قسم کے عذاب سے اپنی پناہ میں رکھے، اور جب عذاب یا مصیبت یا پریشانی آئے تو فقط اللہ اپنے در کا بھکاری اور منگتا بنائے، غیر اللہ کی پوجا پاٹ سے اللہ ہمیں محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں وہ زندگیاں عطا فرمائے جو زندگیاں توحید و سنت پر، کتاب و سنت پر ہوں، اور جب اس دنیا فانی سے، اس دھوکے کے سامان سے ہمارا واپسی کو جانے کا وقت ہو، ہماری زبانوں پر لا الہ الا اللہ کا ترانہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔